ہیں ہیر پھیر کرنا، بالکل. تو یحرفون بدل ڈالتے ہیں کلمہ کلام کو یعنی باتوں کو، ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، ہیں مواضعہ وضع ہوتا ہے نا رکھنا، اس سے ہے یہ لفظ. وہ نسو نسیان ہوتا ہے نا اردو کا لفظ، بھول گئے، حظاً وہ حصہ، مما اس سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے، بہی اس کے ساتھ. ولا تزالو، ولا تزالو کیا ہے؟ ہیں ہاں ایگزیکٹلی، یہ تزالو جو ہے نا یہ زوال سے ہے. تو لا تزالو جسے زوال نہیں، بالکل صحیح کہا، لا تزالو، لا نہیں زوال، عروج کا اپوزٹ ہے نا، نہیں زوال. تو جس کو زوال نہیں تو وہ ہمیشگی کے معنی آ جائیں گے، تو اس لیے ترجمہ اکثر ہمیشہ ہی کیا جاتا ہے اس کا. ویسے میں بتا رہا ہوں یہ لفظ بنا کیسے ہے، لیکن اکثر ہمیشہ ہی لکھا ہوگا اکثر جگہ، لیکن یہ بنا اسی طرح ہے، لا تزالو، اور ہمیشہ آپ رہیں گے. تتلیو اردو کا لفظ ہے، مطلع ہونا، اطلاع ملتے رہنا، اردو کا لفظ تتلیو، اطلاع ملتی رہے گی. علی خائنۃ خیانت پر، منہم ان کی طرف سے، الا سوائے، قلیلم قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، تھوڑے، منہم ان میں سے، فاعفو آپ معاف کر دیں، عنہم ان کو، وصفہ، وصفہ کا مطلب ہے درگزر کرنا، اگنور کرنا، غلطیوں کو درگزر کر لے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب المحسنین، یحب حب سے ہے محبوب، محسنین اچھا کام کرنے والے. احسان ہوتا ہے نا نیکی، تو اس سے محسن فاعل بن گیا، یا نون لگا تو جمع ہو گیا، جیسے مومنین کافرین، تو محسنین ہو گیا نیکی کرنے والے. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ پھر ان لوگوں کے یہ عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، ان کے دل سخت کر دیے، اور یہ لوگ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو انہیں نصیحت کی گئی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں، ہے نا جی، بھلا بیٹھے ہیں، نسو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے علاوہ جو ہے نا، الا قلیلم قلیل، سب کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. آپ معاف کریں ان کو، آپ درگزر کریں. وصفہ، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین جو اچھا کام کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یحب پسند کرتا ہے. اچھا دیکھیے ذرا تھوڑا سا ہے، نقض میثاق وعدہ خلافی، میثاق کو توڑنا، دو سزائیں اس کی بتا دی. لعناہم، لعنت اور دل کی سختی، قسوہ، یہ بھی سزا ہے، یہ بھی سزا ہے. ظلم پر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم پر ظلم. دیکھیں اب یہ ظلم پر یہ دوسرا ظلم دیکھیں. اب اس کا نتیجہ یہ کہ انہوں نے تحریف شروع کر دی، کیونکہ تحریف ہوتی ہی دل کی سختی سے ہے. یحرفون،
یعنی دل اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے کنسیکوینسز بھی بے پرواہ. اللہ کے کلام میں تبدیلی کوئی معمولی بات نہیں. ویسے بندہ ہل جائے یار یہ تو سپر پاور کا ہے, میں اس سے ذرا سا کروں گا اللہ تعالیٰ ہاتھ ہی چھل کر دے. یہ دل کی سختی سے ہے, اس کا نتیجہ ہے تحریف. دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت کی تاثیر اٹھا لیتا ہے. نسو بھول جاتے ہیں, نصیحت کی تاثیر سلب کر لیتا ہے. یہ بھی ایک سزا ہے. ان سے اثر ہی نہیں ہوتا, رسول کیا کہہ رہے ہیں, کتاب کیا کہہ رہی ہے, اثر ہی نہیں ہوتا. یہ جو ہے نسو, یہ دیکھیں یہ پورا اسکیچ آ گیا اس میں, یہ اس آیت میں ہے نا جی. اچھا یہ ایک چیز اور دیکھیے گا اس میں, وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, کہ آپ کو خیانت کا پتہ چلتا رہے گا ہمیشہ ان کی طرف سے. لا تزالو ہمیشہ. اب دیکھیں مدینہ منورہ آنے کے بعد, مدینہ کے مضافات میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, ہے نا, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. ماشاء اللہ 3. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو آپ دیکھیں ان کی فراست, فہم و فراست. آپ نے کوئی ایک دم لڑائی جھگڑا نہیں کیا یہودیوں سے, ان سے ڈیفنس کے میثاق ایگریمنٹس کیے, دفاع کے معاہدے ان سے کیے کہ دیکھو تم بھی اس میں رہ رہے ہو, میں یہاں پر آیا ہوں, باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر ڈیفینڈ کریں گے. جو مشترکہ دفاع کے معاہدے کیے گئے, وہ معاہدہ یہی تھا میثاق کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر جواب دیں گے, اپنے شہر کو بچائیں گے, اپنے لوگوں کو بچائیں گے, دفاع کریں گے. لیکن کیا ہوا, یہ نقض میثاق کی بات بتا رہا ہوں. عہد کر لیا انہوں نے کہا ہمارا بھی تو فائدہ ہے یار اس میں, لیکن بعد میں ان میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک کر کے غداری کی. اگر کسی دوسرے نے کہا نا کہ یار ہم حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں, تم مدینہ میں بیٹھے ہو تو تم اندر سے فساد کرو, ہم باہر سے کرتے ہیں. یہ مشرکین وفد بھیجتے تھے کہ یار اس طرح کرو, تم وہاں بیٹھے ہو نا, تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے آؤ تم, ہم بھی کریں گے. تو غداری کی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مسلسل یہ خیانتیں ہوتی رہیں گی. اور اس میں ایک لحاظ سے وہ آگاہ بھی کر دیا گیا کہ آپ کو ان سے ہوشیار رہنا پڑے گا. اگرچہ آپ نے میثاق تو کیا ہے مشترکہ دفاع کا, لیکن ان کی خصلت ایسی ہی ہے کہ ان سے اٹینٹو رہنا پڑے گا. میرے خیال ہے کلاس کا ٹائم شاید ہو گیا ہے نا. اچھا 10 منٹ ہیں. اچھا چلیں ماشاء اللہ. اچھا تو اچھا اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 14. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. دیکھیں میں نے شروع میں کہا تھا نا تینوں سے وعدے, یہ نصارہ سے وعدہ, عہد, میثاق 14 نمبر ہے نا. دیکھیں اخذنا میثاقہم آ گیا, آپ نے لکھا نا 3 سے عہد, آیت نمبر 7, 12 اور 14. تو اب یہ 14 پر پہنچ گئے نا, تو یہ نصارہ سے میثاق ہے. وَمِنَ الَّذِينَ, اور ان لوگوں میں سے, قالو, کچھ نے یہ کہا کہ ان نصارہ, ہم نصارہ ہیں, ہم عیسائی ہیں. تو اخذنا, لیا ہم نے, میثاقہم, میثاق ان سے, اور فنسوا حظا مما ذکروا بہ, فنسوا پھر وہ بھول گئے, نسیان سے ہے, حظا وہ آنے آتا حظ انثیین, حظ الانثیین یعنی وہ جو وراثت کا ہے نا وہاں پر ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر, وہی ہے حظاً حصہ
مما اس سے جو ذکروا، یہ ذکر سے ہے، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہوتے ہیں، ان کو نصیحت کی گئی، نصیحت کی گئی، پیسیو وائز بن گیا نا، بہی اس کے ساتھ، تو کہا فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے لگا دی بینہم ان کے درمیان کیا چیز، عداوت، دشمنی، اردو کا لفظ ہے، ہاں آپس کی، جی ہاں آپس میں، بینہم ہے نا بالکل، والبغضاء یہ بغض سے ہے، نفرت بغض، کب تک، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، تو کہا فسوف جلد ہی، ینبئہم اللہ، ینبئ نبا سے ہے، نبا خبر کو کہتے ہیں، تو انہیں خبر دے دی جائے گی، یہ بتلا دیا جائے گا، یعنی آگاہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو، بما کانوا یصنعون، بما اس سے جو کانوا تھے، یصنعون سند ہوتا ہے نا جیسے بنانا کوئی چیز، یعنی جو بھی وہ کرتے تھے، جو بھی اعمال کرتے تھے، یصنعون اسی معنوں میں جیسے یعملون عمل کرتے، صنعت اسی سے ہے نا، صنعت کیا ہوتا ہے، کوئی چیز بنانی، وہی لفظ ہے یہ۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں نا، کہ ان نصارہ، تو اللہ نے کہا ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو اس کی سزا ملی انہیں، وہ سزا یہ کہ ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ جلد ہی انہیں آگاہ فرما دے گا، فسوف، سوف کا مطلب ہوتا ہے جلد، ان قریب، ہیں جی 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 فرمائیے، جی جی ضرور ضرور، سب سے جو بڑی جنگ رہی ہے پوری ورلڈ میں، جی جی وہ یورپ میں رہی ہے، فرانس اور برطانیہ کی، وہ 113 سال چلی، اور آج بھی وہ جو جرمن ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے، وہ برطانوی کو، آج بھی ان کی آپس میں وہی نفرتیں ہیں، تو جنگ بھی دنیا کی سب سے بڑی انہیں کر رہا ہے۔ ہاں بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں، آج بھی وہ جو ان کے دو فرقے ہیں، جو پروٹیسٹنٹ اور وہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں کیتھولکس وغیرہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پورے یورپ میں آپ نے آپ کو اسپیکر بھیجتے ہیں، ہاں جرمن سب سے آگے ہے۔ جرمن کے بارے میں قول یہ ہے کہ ہم آرین ہیں، آرین ہم ہیں، اور آرین میں بھی سپیریئر جو ہے وہ جرمن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بھی آرین ہے، جیسے جرمن شیپرڈ بھی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، فَأَغْرَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان میں عداوت اور بغضاء، دشمنی اور بغض اور نفرت ڈال دیا ہے نا جی۔ لیکن نصارہ کے بارے میں نصارہ سے میثاق لیا، ایک تو ان کے ساتھی بینہم، ان کے درمیان آپس میں یہ عداوت ڈال دی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا دوسرا نصارہ کے بارے میں ہے، یہ اگرچہ ایک ہی ہے، اس فرقے میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے عداوت اور بغض ڈال دیا، یہ اس طرح ہے۔ اچھا دیکھیں آپ پہلا پارٹ لیں آپ، عیسائی اور یہود، عیسائی جنہیں اللہ کا بیٹا یعنی معبود کا درجہ دے دیا انہوں نے، معبود کا، جنہیں خدا سمجھتے تھے، عداوت اور بغض کیا ڈالا، یہودی استغفر اللہ، ان کو ولد الزنا تک کہہ دیا، دعوت بغض، جیسے اسلام وہ آپ شریعت میں سارا دیکھیں، یہاں تک وہ الزام لگا دیا
بن باب کہتے ہیں نا غلط زنا، یہ آپس میں. اچھا، اور آپس میں کافر و مرتد کہتے ہوئے ایک دوسرے کو واجب القتل تک ٹھہرا دیا. عداوت اور بغض، یہ بنیادی اختلاف ان میں بڑا شدید رہا. اچھا، دوسرا جو ہے وہ عیسائیوں کا آپس میں عداوت اور بغض، یہ جیسے ابھی بات ہو رہی ہے یہ وہی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے کرسچینٹی میں بھی بہت سارے فرقے بنا دیے، بہت سارے ہے نا، ان کے درمیان بھی نظریاتی اختلاف مذہبی بنیادوں پر، اور وہ اس حد تک کہ آپس میں لڑائیاں تک ہوئیں. اتنے ان کے آپس میں فرقے بن گئے، عداوت اور بغض، خون ریزی تک، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا جی، قتل و غارت کا نا. اس میں کہا جاتا ہے ایک بک لکھی، یہ جو ہے نا عداوت اور بغض، وہ پڑھنے والی ہے بلڈ آن دا کراس، یہ ٹائٹل ہے. یہ انہی کا جو لڑائیاں عداوت اور بغض کا ہے نا، یہ بک کا نام ہے بلڈ آن دا کراس، مل جائے گی. یہ اسی ٹاپک پر ہے، یہ اسی پر ہے سارا. یہ اس کو پڑھیں. پتہ نہیں آئرلینڈ میں پتہ نہیں کس حد تک ان میں لڑائیاں ہوئیں، وہ اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہے ہسٹوریکل. اور یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس اور یہ سب، یہ اللہ نے بس یہ ان کے جان بوجھ کے ایسے فرقے بنا دیے کہ آپس میں لڑتے رہو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہو اور آپس میں وہ کرو. یہ اس طرف ہے اشارہ ہے نا. ہاں ان میں رہا، بالکل. تو یہ چیزیں ہیں بالکل جی. مسلمان بھی کام نہیں ہے. ہاں مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا یہ. کوئی بات نہیں. فالو کرتے ہیں. ہاں جو کچھ وہ کرتے رہے ہم بھی وہی کر رہے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. ہاں کہ وہ 73 فرقوں کا بھی تو ہے، پتہ نہیں کہا جاتا ہے 73 فرقے، ان میں سے صرف ایک فرقہ صحیح جو مطلب قرآن اور اس پر عمل کرتا ہے. واللہ عالم. بہرحال یہ فرقے بازی یہ جو ہے نا یہ ہے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.